بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی ووٹ کے لیے مسلم خواتین کے سب سے بڑے ہمدرد بن بیٹھے۔ لاہور پاکستان میں بھارتی باحجاب طالبہ مسکان سے اظہار یکجہتی کے لیے اللہ اکبر ریلی۔ افغان طالبان کی اللہ اکبر کے نعرے لگانے والی طالبہ مسکان کی حمایت۔ کیا باحجاب لڑکی کو ڈرانا مردانگی ہے؟ جاوید اختر بھی پھٹ پڑے۔ پرویز مشرف بگوڑا ثابت ہو چکا، عمران خان کا بھی یہی حال ہوگا۔ بلاول بھٹو۔ حجاب کیس پر بھارتی سپریم کورٹ کا سماعت سے انکار۔ اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر ہجوم کو مشتعل کیوں کیا؟ کرناٹک کے وزیر کی مسکان پر تنقید۔ بے جان چیزوں میں انسانی چہرے ہی کیوں دکھائی دیتے ہیں؟ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے مسلم خواتین کا سب سے بڑا ہمدرد ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ اتر پردیش کے لوگوں نے ان کو ووٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے، جو ریاست میں ترقی چاہتے ہیں، جو اتر پردیش کو فسادات سے پاک رکھیں گے، جو ہماری ماؤں اور بیٹیوں کو خوف سے آزاد کریں گے۔ آج ہر شعبے میں خواتین کی بھرپور شمولیت ہو رہی ہے۔ ہماری حکومت ہر مظلوم اور متاثرہ مسلمان عورت کے ساتھ کھڑی ہے تاکہ کوئی ان پر ظلم نہ کر سکے۔ ریاست کے وزیر اعلیٰ یوگی کی حکومت مسلم خواتین کے خلاف جرائم روکنے کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نے کہا کہ ملک میں مسلمان خواتین کو دیے گئے حقوق ان کی فراہمی میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے نت نئے طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ لوگ مسلمان بہنوں کو ورگلا رہے ہیں تاکہ وہ زندگی کے معاملات میں ہمیشہ پیچھے رہیں۔ مسلم خواتین پر ظلم روکنے کے لیے ریاست میں آدتیہ ناتھ کی حکومت ضروری ہے۔ دوسری جانب دوستو، ملک کی کئی ریاستوں میں بی جے پی کی ہی حکومت نے مسلمان طالبات پر تعلیم کے دروازے بند کرنے کے لیے حجاب پر پابندی لگا دی ہے۔ حجاب پر پابندی کے باعث ملک کی کئی ریاستوں میں ہندو انتہا پسندی کے خلاف مظاہرے بھی ہو رہے ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ 2002 میں بھارتی ریاست گجرات میں فسادات کے دوران ہزاروں مسلمانوں کو شہید اور سینکڑوں خواتین کی زیادتی کی گئی تھی۔ اس وقت آج کے وزیر اعظم ہی وزیر اعلیٰ تھے۔ بی جے پی کے سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے ان فسادات کو بھارت کے لیے شرمناک قرار دیا تھا۔ جماعت اسلامی کی جانب سے بھارت کی نڈر بیٹی مسکان سے اظہار یکجہتی کے طور پر اللہ اکبر ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں نوجوانوں اور طالبات نے بڑی تعداد میں شرکت کی، جبکہ رہنما جماعت اسلامی احمد سلمان بلوچ نے ریلی کی قیادت کی۔ شرکاء نے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی۔ جماعت اسلامی کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ سرحد پار اپنی ہمشیرہ مسکان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ خدا کی کبریائی کو بیان کر سکیں۔ اس واقعے میں پیغام ہے کہ اللہ کی حاکمیت کا اقرار کرنے والا جب فرشی خداؤں کے سامنے ڈٹ جاتا ہے تو عرش والا اس کی توقیر کا ضامن بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پریس کلب سے امریکن قونصلیٹ تک عوامی رکشہ یونین نے ویلڈن مسکان حجاب ریلی نکالی، جس میں سینکڑوں خواتین کارکنوں نے شرکت کی۔ مقررین نے کہا کہ ریاست کرناٹک کی طالبہ مسکان نے باطل کے سامنے حق کا نعرہ بلند کیا۔ اللہ اکبر کا نعرہ کالج میں لگا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں اس کے نام کے نعرے لگوا دیے۔ مسکان نے ثابت کر دیا کہ مسلمان خواتین کا بہادری میں کوئی ثانی نہیں ہے۔ افغان طالبان نے بھارت میں انتہا پسند گروپ کے سامنے ڈٹ جانے والی طالبہ مسکان کی حمایت میں بیان جاری کیا ہے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ گزشتہ دنوں کرناٹک میں کالج جانے والی طالبہ کو انتہا پسندوں نے ڈرایا، اس کو دھمکایا، لیکن طالبان نے بھی ڈٹ کر ہراساں کرنے والوں کا مقابلہ کیا۔ بھارت میں حجاب کے لیے مسلمان لڑکیوں کی جدوجہد بتاتی ہے کہ یہ عربی، ایرانی، مصری اور پاکستانی ثقافت نہیں،
بلکہ یہ ایک اسلامی اقدار ہے جس کا دنیا بھر میں مسلم خواتین خاص طور پر سیکولر ممالک میں مختلف انداز میں دفاع کر رہی ہیں۔ یاد رہے دوستوں کہ گزشتہ دنوں بھارتی ریاست کرناٹک کے ایک کالج میں سیکنڈ ایئر کی نہتی با حجاب طالبہ مسکان اپنی اسکوٹی پر کالج میں داخل ہوتی ہے تو کئی ہندو انتہا پسند طلبہ ان کے قریب بڑھتے ہوئے جے شری رام کا نعرہ لگاتے ہیں۔ تاہم طالبہ ان ہندو انتہا پسند طلبہ سے بغیر ڈرے نہ ڈر ہو کر ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرتی ہے اور نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے کالج کی عمارت کی جانب بڑھتی ہے۔ مسکان نے کہا کہ جب وہ کالج میں داخل ہوئی تو ہندو انتہا پسند طلبہ نے پیچھا کرتے ہوئے جے شری رام کے نعرے لگائے، تاہم ان سے خوفزدہ ہونے کی بجائے میں نے بھی اللہ اکبر کے نعرے لگائے۔ بھارتی شاعر جاوید اختر باحجاب بھارتی طالبہ کو ہراساں کرنے والے ہندو انتہا پسندوں پر پھٹ پڑے۔ دوستوں، طالبہ کے اس اقدام کو نہ صرف سراہا جا رہا ہے بلکہ ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے طالبہ کو ہراساں کرنے کے خلاف کئی مشہور شخصیات نے آواز بھی اٹھائی ہے۔ جاوید اختر نے بھی حجاب والے معاملے پر اپنا شدید رد عمل دیا ہے۔ جاوید اختر نے کہا ہے کہ میں کبھی بھی حجاب یا برقع کے حق میں نہیں رہا اور میں اب بھی اپنے موقف پر قائم ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے گنڈوں کے اس ہجوم سے نفرت ہے جو اس لڑکی کو ڈرانے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ بھی ناکام۔ جاوید اختر کا کہنا تھا کہ کیا یہ مردانگی ہے؟ نہایت ہی افسوس کی بات ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ ریاست کرناٹک کے کالج میں پیش آنے والے واقعے کے خلاف جاوید اختر کی اہلیہ اداکارہ شبانہ اعظمی، پوجا بھٹ سمیت کئی لوگوں نے بھی آواز اٹھائی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پرویز مشرف بگوڑا ثابت ہو چکا، عمران خان کا بھی یہی حال ہوگا۔ ہمیں حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی مہم چلانی ہے۔ ہم اسلام آباد پہنچیں گے اور وزیر اعظم سے حساب لیں گے۔ حکومت کی نااہلی بے نقاب کریں گے۔ ہم سب نے مل کر کٹ پتلی کا بندوبست کرنا ہے۔ جب ہم عدم اعتماد لائیں گے تب پورا ملک دیکھے گا۔ مارچ آنے سے پہلے ان کا ایک وکٹ گر چکا ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ آج عمران خان خود ہی اپنے وزراء میں سرٹیفکیٹ بانٹ رہے تھے۔ 10 چہیتوں کو عمران خان نے سرٹیفکیٹ دیے اور باقی وزراء پر عدم اعتماد ظاہر کیا۔ ایک وہ وزیر جس نے سی پیک کو سبوتاژ کیا، ان کو بھی سرٹیفکیٹ دیا گیا۔ ہمارے وزیر خارجہ کو ایک سرٹیفکیٹ بھی نہیں ملا۔ صرف 10 وزیر عمران خان کی شاباشی کے لائق ہیں۔ دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ جو ملک طاقتور کو قانون کے کٹہرے میں نہ لا سکے وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ میرا یقین ہے کہ ملک کرپشن کی وجہ سے غریب ہوتا ہے۔ سیاست میں آنے کا فیصلہ ملک کو کرپٹ حکمرانوں سے نجات دلانے کے لیے کیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ میں پہلے دن سے افغانستان کے فوجی حل کا مخالف تھا۔ امریکیوں نے افغانستان کی تاریخ پڑھی ہی نہیں۔ جو لوگ افغانوں کی تاریخ سے واقف ہیں وہ یہ اقدام نہ کرتے جو امریکہ نے کیا۔ افغان عوام آزاد خیال اور خود مختار لوگ ہیں اور وہ غیر ملکی حکمران اور بیرونی تسلط کو قبول نہیں کرتے۔ 40 سال بعد آج افغانستان میں کوئی تنازعہ نہیں ہے، کوئی خانہ جنگی نہیں ہے، لیکن وہاں سنگین انسانی بحران کا سامنا ہے۔ افغانستان کی معیشت کا 70% انحصار غیر ملکی امداد پر ہے۔ افغانستان میں طالبان حکومت کے آتے ہی دنیا نے ان کے اثاثے منجمد کر دیے۔ مغربی قوتوں نے طالبان حکومت کو سزا کے طور پر بینک کھاتے منجمد کیے۔ پابندیوں کی وجہ سے افغانستان افراتفری کا شکار ہوا۔ طالبان حکومت پر پابندیاں لگانے سے نقصان افغان عوام کا ہو رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ طالبان حکومت اور عوام میں فرق نہیں کر پا رہا۔ اب مزید غلطیوں سے گریز کرنا چاہیے۔ عمران خان نے مزید کہا کہ امریکہ کو جب پاکستان کی ضرورت ہوتی ہے انہوں نے اس کو استعمال کیا اور استعمال کرتا ہے، اور جب نہ ہوئی تو چھوڑ دیا۔ امریکہ افغانستان صورتحال کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہراتا رہا۔ بھارتی سپریم کورٹ نے بھی باحجاب طالبات کی انصاف کی درخواست سے پلہ جھاڑ لیا۔ کیس میں مداخلت سے ہی انکار کر دیا۔
بھارتی سپریم کورٹ نے مسلمان طالبات کے وکیل سے کہا کہ آپ درخواست کی سماعت کے لیے اصرار نہ کریں اور کرناٹک ہائی کورٹ کے لارجر بینکو کیس کی سماعت کرنے دیں۔ سپریم کورٹ حجاب معاملے میں نہیں آئے گی، ہائی کورٹ کو پہلے فیصلہ کرنے دے، دیکھیں گے کہ آگے کیا کر سکتے ہیں۔ بھارتی سپریم کورٹ نے حجاب معاملے پر مزید سماعت کے لیے تاریخ دینے سے بھی معذرت کر لی۔ مسلم طالبات نے پابندی کو غیر قانونی قرار دینے کے لیے کرناٹک ہائی کورٹ سے بھی رجوع کر رکھا ہے۔ انڈیا کی ریاست کرناٹک کے ایک وزیر نے کالج کی طالبہ مسکان کے ہجوم کے سامنے ڈٹ جانے پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے مزاحمت کرنے میں پہل کی اور نعرہ لگا کر ہجوم کو مشتعل کیا۔ وزیر نے کہا کہ زعفرانی رنگ کا مفلر پہنے ہوئے لڑکے مسکان کا گھیراؤ نہیں کرنا چاہتے تھے، اور جب انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تو ایک طالب علم بھی ان کے قریب نہیں تھا۔ وزیر نے سوال اٹھایا کہ مسکان نے کالج کیمپس میں اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر ان کو کیوں مشتعل کیا؟ وزیر کا مزید کہنا تھا کہ کوئی بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا، حکومت کسی بھی شر پسند کو نہیں چھوڑے گی۔ دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ روز سیکنڈ ایئر کی مسکان نامی طالبہ جو اپنے اسکوٹر کالج کی پارکنگ میں پارک کرتی ہے اور وہ کلاس کی جانب بڑھ رہی تھی کہ لڑکوں کا ایک گروہ جے شری رام کا نعرہ لگاتے ہوئے ان کی جانب بڑھتا ہے۔ برقعے میں ملبوس یہ طالبہ جواب میں اللہ اکبر کا نعرہ لگائے اپنی منزل کی جانب چلتی رہتی ہے، جبکہ لڑکوں کا یہ ہجوم بھاگتے ہوئے ان کا پیچھا کرتا ہے۔ لیکن یہ لڑکی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے آگے بڑھ جاتی ہے۔ اس دوران فوراً ہی کالج کی انتظامیہ کے چند اہلکار موقع پر آتے ہیں اور انہیں ہجوم سے بچا کر لے جاتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو روزمرہ استعمال کی بے جان چیزوں یا پرانی اکھڑی ہوئی دیواروں میں انسانی چہرے دکھائی دیتے ہیں، لیکن اب ماہرین نے دریافت کیا ہے کہ انسان یہ مردانہ انسانی چہرے کیوں محسوس کرتے ہیں۔ بے جان چیزوں میں انسانی چہرے دیکھنے کی عادت کو نفسیاتی میں پیریڈولیا کہا جاتا ہے۔ یہ دریافت نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ امریکہ کے ماہرین نفسیات نے 3800 سے زیادہ رضاکاروں پر تحقیق کے بعد کی ہے، جس کی تفصیلات پروسیڈنگز آف دا نیشنل اکیڈمی آف سائنسز کے تازہ میگزین میں شائع ہوئی ہے۔ اس تحقیق میں رضاکاروں کو مختلف بے جان چیزوں کی تصویریں دکھائی گئیں اور پوچھا گیا کہ انہیں ان تصویروں میں انسانی چہرے دکھائی دیتے ہیں یا نہیں۔ ایسی کچھ تصویروں میں کسی قسم کے انسانی خد و خال نہیں تھے، جبکہ کچھ تصاویر مثلاً ڈبل روٹی کے توس پیاز کے چھلکوں میں مبہم سا انسانی چہرہ دیکھا جا سکتا تھا۔ بے جان چیزوں کی تصویروں میں انسانی چہرے دیکھنے والے تقریباً تمام لوگوں نے کہا کہ انہیں کسی نوجوان مرد جیسی شکل نظر آئی۔ بہت کم افراد ایسے تھے جنہوں نے ان چیزوں میں کسی عورت یا لڑکی جیسی شکل دیکھنے کے بارے میں بتایا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ماہرین نے اس تحقیق سے دریافت کیا ہے کہ انسانی دماغ میں فطری طور پر یہ رجحان ہے کہ اگر اسے کوئی مبہم تصویر نظر آئے گی تو دماغ کے لیے مردانہ چہرہ پہچاننا زیادہ آسان اور سادہ عمل ہوتا ہے، جو زیادہ تیزی سے اور کم وقت میں مکمل ہو جاتا ہے۔ امریکہ میں گزشتہ دنوں ایک مجرم جوزف 68 سال قید کی سزا کاٹنے کے بعد بالآخر رہا ہو گیا۔ اس نے 50 کی دہائی میں فلاڈیلفیا میں کئی وارداتیں کی۔ اسے 1953 میں عمر قید کی سزا سنا کر جیل بھجوایا گیا تھا۔ اس وقت اس کی عمر 15 سال تھی۔ جوزف نے 2017 میں پے رول پر رہائی کا اہل ہوا، تاہم اس نے پے رول پر رہائی کے لیے درخواست دینے سے انکار کر دیا۔ لگ بھگ 7 دہائیاں جیل میں گزارنے کے بعد جب جوزف فلاڈیلفیا میں گھوما تو وہ بلند و بالا عمارتیں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے شہر کو آخری بار 1953 میں دیکھا تھا، جو اب یکسر بدل چکا تھا۔ شہر کی اس حیران کن تبدیلی پر حیران ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے خاندان کے لوگوں کے لیے رو بھی دیا، جو اب اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ ایرانی علاقے دشت لوت کا درجہ حرارت 70 درجے سینٹی گریڈ نوٹ کیا گیا ہے۔ دشت لوت نامی ریگستان ایران میں واقع ہے، جسے دنیا کا 25واں بڑا صحرا بھی کہا جاتا ہے۔
یہ دنیا کے گرم ترین مقامات میں سے ایک ہے اور یہاں 70 درجے سینٹی گریڈ گرمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق کروڑوں برس قبل یہ سمندری فرش تھا جو ٹیکٹونک پلیٹوں کی حرکات سے اوپر آ گیا۔ دھیرے دھیرے اس کا پانی بخارات بن کر غائب ہو گیا اور اب وہاں نمک بھرا میدان باقی رہا ہے، جس کی وجہ سے گرمیوں میں یہاں قدم رکھنا ایسا ہی ہے جیسا کہ جلتے ہوئے توے پر پیر رکھنا۔ اگرچہ امریکی ڈیتھ ویلی، کیلیفورنیا کے بعض ویرانوں، لیبیا میں العزیزیہ اور ایتھوپیا کے ایک مقام کو دنیا کے گرم ترین مقام کا اعزاز حاصل ہوتا رہا ہے، لیکن دشت لوط میں سب سے زیادہ درجہ حرارت کی تصدیق خود ناسا نے بھی کی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہاں گندم بکھیرا جائے تو وہ چند روز میں پک جاتا ہے، لیکن گرم ترین مقام ہونے کے باوجود یہاں تمام تر سختیوں میں زندہ رہ جانے والے پودے بھی موجود ہیں، جس میں 10 فٹ بلند پیڑ بھی شامل ہیں۔ ناسا کے مطابق یہاں گرمیوں میں پتھر پر انڈا پھینکا جائے تو وہ فوراً پک جاتا ہے۔ اسپین کی گرناتا یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے انکشاف کیا ہے کہ اگر کسی صحت مند شخص کی گردن کے مختلف حصوں میں چربی جمع ہو رہی ہے تو اس کا تعلق امراض قلب سے ہو سکتا ہے، یا پھر اسے امراض دل کا پیش خیمہ کہا جا سکتا ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ بظاہر صحت مند بالغ افراد کی گردن میں لحمیات کی بڑھی ہوئی مقدار یا اندرونی سوزش کی وجہ بنتی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق چربی کی زائد مقدار کو دیکھ کر ہم اسے امراض قلب کے ایک پیمانے کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ماریا ہوزرے اور ان کے ساتھیوں نے کہا ہے کہ ہم تھوڑی اور گردن کے گہرے گوشوں میں جمع غیر معمولی چربی کا تعلق دل کے امراض سے جوڑتے ہیں۔ اس پر تحقیق کرنے والے ایک اور ماہر ڈاکٹر جوناتھن روئز نے کئی افراد کی گردن کا جائزہ لیا، بالخصوص مردوں کی گردن میں جمع چربی کا تعلق دل کے افعال سے جوڑا گیا ہے، اور اس ضمن میں واضح شواہد بھی ملے ہیں۔ اقوام متحدہ نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں خبردار کیا گیا ہے کہ وبا کی وجہ سے ایشیا پیسیفک خطے میں 350 ملین افراد کو خوراک کی کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کورونا کی وبا کی وجہ سے 1.9 بلین افراد تندرست غذا کا بندوبست نہیں کر پا رہے۔ کورونا کی وجہ سے 140 ملین افراد غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں۔ متاثرین میں سے سب سے زیادہ تناسب جنوبی ایشیائی ممالک کے شہروں کا ہے۔ تھائی لینڈ کی سابق سرکاری آفیسر کو تھائی بادشاہت کی توہین کرنے کے الزام میں 44 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ انچان نامی ایک سابق سرکاری آفیسر کو تھائی بادشاہت کے بارے میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر توہین آمیز گفتگو کرنے کے الزام میں 44 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ سوشل میڈیا تبصروں اور آڈیو کلپس کے ذریعے تھائی بادشاہت کی 29 بار توہین کرنے کے نتیجے میں ملکی قانون کے آرٹیکل 112 کے تحت سزا سنائی گئی۔ انچان کو پہلے 87 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی، لیکن چونکہ اس نے اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے معافی کی درخواست کی تھی، اس لیے اس کی اس سزا کو ادا کر دیا گیا۔ جاپان کے وزیر صحت نے ایسے روبوٹس کے پہلے نمونوں کا معائنہ کیا جو ایک مصنوعی بازو کے ذریعے مریض کی ناک کے اندر سے کورونا ٹیسٹ کے نمونے حاصل کرے گا اور 80 منٹ کے اندر نتیجہ دے گا۔ یہ روبوٹ کاواساکی ہیوی انڈسٹریز نے بنایا ہے۔ یہ روبوٹ سسٹم شپنگ کنٹینرز کے ذریعے ٹرکوں پر لاد کر کھیل کے میدانوں، پارکوں اور دوسرے ایسے مقامات پر پہنچائے جا سکتے ہیں جہاں بڑے اجتماعات متوقع ہوں اور کم وقت میں بڑی تعداد میں کورونا ٹیسٹ کرنے ہوں۔ فرش پر رکھے جانے والے عام پنکھے میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے ٹھنڈی ہوا کھائی جا سکتی ہے۔ شدید گرمی میں پنکھے سے آنے والی گرم ہوا کا ایک علاج ایئر کنڈیشنر لگوانا ہے، لیکن اول تو وہ بہت مہنگا ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ ایئر کنڈیشنر چلانے سے بجلی کا بل بھی بہت زیادہ آنے لگتا ہے۔ اس مسئلے کا ایک عام اور آسان حل یہ ہے کہ پنکھے ہی کو ٹھنڈی ہوا میں تبدیل کر دیا جائے۔ اس کے لیے سب سے پہلے کولڈ ڈرنک کی 2 بوتلیں لیجئے۔ دونوں بوتلوں کے پھندے اس طرح کاٹیے کہ نچلا حصہ مکمل طور پر الگ نہ ہو بلکہ ایک طرف سے جڑا رہے، جسے ڈھکنے کی طرح کھولا جا سکے۔
بوتلوں کے باقی نچلے حصے میں نصف پر چاروں جانب کاویے یا کسی گرم سوراخ سے گول سوراخ کر دیجئے۔ بوتلوں کے ڈھکنے مضبوطی سے بند کر کے انہیں الٹا کیجئے اور باریک تار کی مدد سے فین کے پیچھے والی جالی پر باندھ دیجئے۔ اب فریزر میں جمائی گئی برف کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے آئس کیوبز لے کر ان بوتلوں کو آدھا بھر دیجئے۔ یہ کارروائی مکمل کرنے کے بعد فین چلا لیجئے اور اس کے سامنے بیٹھ کر ٹھنڈی ہوا کا لطف لیجئے۔ آس پاس دوستو کتنی ہی شدید گرمی کیوں نہ ہو، لیکن آپ محسوس کریں گے کہ پنکھے سے آنے والی ہوا بہت ٹھنڈی ہو چکی ہے۔ اگر آپ کے پاس بڑا فین ہے تو 500 ملی لیٹر کی بجائے 1 لیٹر والی کولڈ ڈرنک بوتل استعمال کرنا زیادہ مناسب رہے گا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔